الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله العلي صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات محمد عزیزان محترم، تمام تر تعریفیں حمد و ثنا و تسبیح و تقدیس خالق اکبر کے لیے کہ جو اس کائنات کو خلق کرنے والا، ہدایت عطا کرنے والا اور ہمیں ہدایت کے لیے ان ہستیوں کا عطا کرنے والا کہ جنہیں ہم انبیاء، اوصیاء، اولیاء اور ائمہ علیہم السلام کہتے ہیں۔ ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے نام کہ اگر وہ نہ ہوتیں تو نہ درود ہوتا اور نہ کوئی سلام ہوتا اور نہ سلامتیاں ہوتیں، یعنی کہ محمد و اہل بیت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اللہم صل علی۔ عزیزان محترم، ہمارا شب جمعہ کا جو مسلسل موضوع ہے وہ شرح دعائے کمیل کے عنوان سے ہے، البتہ چونکہ ایصال ثواب کا بھی عنوان ہے، لہٰذا کچھ گفتگو اور کچھ باتیں اس حوالے سے ابتداءً آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلق الموت والحیات، سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے دور ہے وہ ذات کہ جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ جب پروردگار عالم موت و حیات کو خلق کرنے کی بات کر رہا ہے تو پروردگار عالم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ خدا کہ جس نے حیات کو اور موت کو، زندگی اور موت کو خلق کیا، پروردگار نے یہ نہیں کہا۔ پروردگار عالم نے یہ فرمایا جس نے موت کو اور زندگی کو خلق کیا۔ جب خلق کرنے کی باری آئی ہے اور اس کے ذکر کرنے کی باری آئی ہے، پروردگار عالم نے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ زندگی کا ذکر نہیں کیا ہے، پہلے موت کا ذکر کیا ہے، بعد میں زندگی کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہاں پر پروردگار اس ترتیب کو الٹ کر سکتا تھا کہ پہلے زندگی، اس لیے کہ انسان پہلے زندہ ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد پھر اسے موت آتی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے پہلے موت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جتنی سرٹن اور جتنی یقینی طور پر
ہونے والی چیز اور ہیپننگ چیز زندگی ہے، اس سے زیادہ ہیپننگ موت ہے. اس لیے کہ بہت سارے اس دنیا کے اندر، اب ظاہر سی بات ہے جب آپ جاتے ہیں اور ایگزامپلس کی ایک دنیا ہے کہ جہاں پر آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی، اور ایسے بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں کہ جنہوں نے زبردست مثالیں انسان کی عام زندگی سے لا کر ہمیں دی ہیں، کہ ایک وہ جاندار کہ جس میں جان تو تھی مگر وہ زندگی نہیں گزار سکا، قبل اس کے کہ وہ باقاعدہ اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا، باقاعدہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنتا، باقاعدہ اس کا ایک نام رکھا جاتا، باقاعدہ اس کی ایک پہچان ہوتی، باقاعدہ اس سے پیار کرنے والے اس کے ٹچ کو سینس کرتے، وہ ان کے ٹچ کو سینس کرتا، اس سے پہلے وہ موت کی گھاٹ اتر گیا، یعنی کہ وہ فیٹس کے جو مدرز ووم کے اندر، جو شکم مادر کے اندر مر جاتا ہے، وہ ایک مثال ہے کہ زندگی اسے ملی لیکن اتنی مختصر تھی کہ وہ اسے گزارنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور مر گیا اور چلا گیا. لہٰذا خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ جتنی یقینی چیز زندگی ہے اس سے زیادہ یقینی چیز موت ہے، یعنی کہ اگر تمہیں زندگی مل رہی ہے تو وہ اس شرط پہ، اس کنڈیشن پہ اور اس بل پہ مل رہی ہے کہ یہ زندگی آج ہے کل موت ہے. لہٰذا قرآن کریم کے اندر موت کو لے کے بہت ساری آیتیں ہیں. آپ نے ایک آیت یہ سنی، الذی خلق الموت والحیات، تو اللہ نے خلق کیا موت کو اور حیات کو. کیوں؟ موت کو اور حیات کو خلق کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ ایسی سٹل دنیا ہو سکتی تھی کہ جو جیسے آج اسپیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اسپیس کیا ہے؟ اسپیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی خاص کچھ ہو نہیں رہا. اسپیس ہے، ستاروں کا چمکنا، کاسمک ریز کا آنا اور ان کی ساؤنڈ ویوز کا پایا جانا، یہ سب کچھ ایک حقیقت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسپیس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ اس دنیا کا ہے کہ جہاں پر کچھ ہو نہیں رہا، خالی ہے، وہاں پر سناٹا ہے، وہاں پر خاموشی ہے، وہاں پر کوئی حیات ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل اسپیس ہے. یعنی خالی ویکنسی کو، ویکیوم کو، اس کو ویکیوم سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہیں پر ویکیوم سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہیں پر اسپیس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان یہ سوچے کہ زندگی اور موت کو خلق کیوں کیا پروردگار نے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. خدا تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے ایز اے میڈیم، ایز اے کرائیٹیرین، معیار بنا کے خلق کیا ہے. میں نے اس کو کرائیٹیریا بنایا ہے. کس چیز کا؟ پروردگار کہتا ہے موت اور حیات لٹمس ٹیسٹ ہے. لٹمس پیپر ریڈ ہو گیا تو یہ مطلب ہے، لٹمس پیپر بلو ہو گیا تو یہ مطلب ہے. پڑھا ہے نا ہم نے سائنس کے اندر، کیمسٹری کے اندر. تو اللہ نے موت اور حیات کو لٹمس ٹیسٹ بنایا ہے. کس کے لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ پروردگار عالم اپنے اچھے بندوں کو برے بندوں سے الگ کر دے. بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے زندگی اور موت ہی دے کر اچھائی اور برائی کی تقسیم کے اندر پارٹ کر دیا، پارٹیشن کر دیا، اس کا بائیفرکیشن کر دیا، ایک تقسیم بنا دی. اور جب خدا نے یہ کہا ہے ایکم، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرنے والا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ اکثر عمل کون کرنے والا ہے. ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون سا ہے. یہاں پر جو خدا چیک کرے گا وہ کوالٹی کو چیک کرے گا، کوانٹٹی کو چیک کرنے والا نہیں ہے پروردگار. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے آپ کو نظر آئیں گے قبر میں، برزخ میں، صراط پر، میزان پر، قیامت میں، کہ جن کے پاس عمل کے بریف کیسز بہت سارے ہوں گے. یہ تو وہیں پر جیسے انسان، موت جو ہے نا، موت حقیقت میں انسان کو یقین کے جتنے پردے پڑے ہوتے ہیں انسان کی آنکھوں کے سامنے، وہ سارے کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں جب موت آ جاتی ہے. موت از ایکولس ٹو یقین. موت یقین کا دوسرا نام ہے. تب انسان دیکھے گا کہ اتنے سارے بڑے بڑے بریف کیسز لے کر، اتنے سارے سامان پوٹلیاں لے کر انسان پہنچے گا. اے پروردگار میں نے یہ پڑھا اتنا سارا، اے پروردگار میں نے یہ رکھا اتنا سارا، اے پروردگار میں نے یہ دیا اتنا سارا. خدا کہے گا کہ تم نے سورہ ملک کی وہ آیت نہیں پڑھی تھی، ایکم احسن عملا، مجھے اتنا ڈھیر نہیں چاہیے، جتنا کہا تھا بس اتنا ہی لے آتے، لیکن احسن لے آتے، بہتر کوالٹی والا لے آتے. لہٰذا احسن عملا. قرآن کریم میں موت کو لے کر بڑی
بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت لو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی رہے تو موت تمہیں پکڑ لے گی، موت تم تک پہنچ جائے گی، موت تم پر گرپ حاصل کر لے گی. لو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بڑے اسکائی اسکریپرز میں، ہائی رائزرز میں کیوں نہ ہوئے، ٹالسٹ آف دا بلڈنگز آف دا ورلڈ کے اندر تم کیوں نہ رہتے ہوئے، موت کو تمہارا جی پی ایس لوکیشن تلاش کرنے میں دیر نہیں لگے گی. اب یہاں پر ایک ایسی آیت ہے قرآن کریم میں موت کو لے کر جو ہم نے بہت سنی ہوئی ہے، لیکن عجیب آیت ہے. کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت. آپ کہیں گے او مولانا یہ وہی آیت ہے، اوہ یہ تو ہم بار بار سنتے ہیں. تو حضور یہ وہی آیت نہیں ہے. اب ذرا سنیے کہ خدا تعالی نے قرآن کریم جیسی اس کتاب میں 3 جگہوں پر اس آیت مبارکہ کا ذکر کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت has been repeated in the holy Quran thrice. 3 مقامات پر کل نفس ذائقۃ الموت کا ذکر موجود ہے. ایک سورہ آل عمران کے اندر، ایک سورہ انبیاء کے اندر، اور ایک سورہ عنکبوت کے اندر. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 ہے، اور سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 86 ہے. 3 مقامات پر پروردگار عالم نے اس آیت یعنی کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا ذکر کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ خدا تعالیٰ بہت سارے اس کے اندر پیغامات ہیں، کچھ ایک آدھ تو آپ کی خدمت میں ہم عرض بھی کرتے ہیں ابھی، لیکن یہ ذرا دیکھیے کہ اگر انسان قرآن کو 3 حصوں پہ ڈیوائیڈ کرے تو کیسے کرے گا؟ 10 پارے، پھر 10 پارے، اور پھر 10 پارے. شروع کے 10 پارے کے اندر سورہ آل عمران، درمیان کے 10 پاروں کے اندر سورہ انبیاء، اور آخری کے 10 پاروں کے اندر سورہ عنکبوت. خدا تعالیٰ نے کہا اس قرآن کریم کے 3 حصے کرو گے، ہر حصے میں تمہیں موت کی ایک چمکتی ہوئی آیت ضرور نظر آئے گی، جسے تم علام کے طور پر اپنے لیے لے لینا کہ جب تم قرآن کریم کے ایک حصے کی تلاوت کرو گے وہاں پہ تمہیں موت کا کہیں اور ذکر ملے نہ ملے، یہ ایک آیت کل نفس ذائقۃ الموت ضرور ملے گی. اتنی اٹل ہے موت. اچھا، اب یہ جو آیت ہے نا، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. حالانکہ کلو یعنی کہ ہر، نفسن یعنی کہ نفس، موت یعنی کہ موت، ٹھیک ہے نا. درمیان میں رہ گیا ایک لفظ ذائقہ. ذائقہ کا مطلب یہ ہے کہ چکھنا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ کے معنی ہی ہے چکھنا. تو یہ معنی کہاں سے آئے کہ ذائقہ چکھنا ہے؟ چکھا ذائقے کو جاتا ہے. اور پروردگار عالم یہاں پر یہ کہہ رہا ہے ہر نفس موت چکھنے والی ہے. ایچ اینڈ ایوری سول از باؤنڈ ٹو ٹیسٹ ڈیتھ. ہر نفس یعنی ہر لیونگ بینگ، ہر سول کو موت چکھے بغیر آگے بڑھنا نہیں ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے اب موت کو جب اتنا زیادہ کل نفس ذائقۃ الموت اتنا زیادہ پروردگار عالم نے حتمی قرار دیا ہے تو پھر اس سے تو فرار ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھبراتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں موت کے ذکر سے. کیونکہ موت کی حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہوتے. حالانکہ پروردگار عالم نے اس موت کو ہمارے لیے بنایا کیا ہے؟ پلٹنے کا میکینزم، واپس آ جانے کا میکینزم. کہاں واپس آ جانے کا میکینزم؟ آن دا رائٹ پاتھ، صحیح رستے پہ آ جانے کا میکینزم. تو اے پروردگار ہم تو صحیح رستے پر ہیں. خدا کہے گا کہ 14 کے علاوہ اور جو 14 سے سب سے قریبی ترین سرکل ہے، جس میں حضرت ابو طالب آ گئے، حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ آ گئیں، حضرت سرکار ابو الفضل آ گئے، سرکار جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، یہ جو ہستیاں بی بی ام البنین ہوں گئی، شہزادہ علی اصغر، یہ جو بالکل نیئرسٹ سرکل کے اندر فال کرتے ہیں، معصومین علیہ السلام سے 4 معصومین علیہ السلام کے بالکل قریب پڑتے ہیں، ان کا سٹیٹس بھی 14 کے بہت قریب ہے. اور ہمارا سٹیٹس 14 سے بہت نیچے ہے. آپ یہ مت سوچیے کہ تھوڑا سا ہی تو فرق ہے. ایک بہت بڑا امامہ پہنے ہوئے عالم دین میں اور مولا ابو الفضل العباس میں، نعوذ باللہ من ذالک، تھوڑا سا ہی تو فرق ہے. نعوذ باللہ. یہ
بہت بڑی انسان کی غلطی ہوگی اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، یا وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے یا ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ وہ یہ سوچنے لگا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے علام ہو جائے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت غلط ڈائریکشن پر انسان چل رہا ہے۔ حتیٰ جناب سلمان کے بارے میں سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان بحر لا ینفد، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسا اوشن ہے سلمان، اوشن، سی نہیں کہا جا رہا، ریور نہیں کہا جا رہا، دریا نہیں کہا جا رہا، بحر اوقیانوس کہا جا رہا ہے، اوشن کہا جا رہا ہے جناب سلمان کو، کہ ایک ایسا اوشن ہے کہ جس کی تہ تک پہنچنا کسی عام فرد کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جب سلمان کا یہ مقام ہے تو مولائے سلمان کا کیا مقام ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو انسان یہ دیکھے کہ جو موت کے اعتبار سے کہا گیا، ہم موت کی حقیقت سے آشنا نہیں تو ہم موت سے ڈرتے ہیں، ورنہ امیر المومنین حضرت ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے چونکہ موت کے ذائقے کی بات ہے تو آنے والے نے یہ سوال کیا کہ مولا موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا قرآن کریم چاہتا تو قرآن کریم اپنے اندر ان آیتوں کے اندر آگے پیچھے کسی اور مقام پر کسی اور سورے میں کسی اور بارے میں موت کے ذائقے کا ذکر کر دیتا، بریفلی کر دیتا، بہت مختصر کنسائزلی کر دیتا خدا، لیکن خدا تعالیٰ نے موت کو چکھنے کا ذکر کیا، چکھنے پر ذائقہ آئے گا کس طریقے کا وہ فیلنگ لکھی نہیں ہے خدا تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پر۔ اے خدا تو نے ایسا کیوں کیا؟ عجب نہیں آواز قدرت آئی کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے اپنے آپ کو قرآن سے بہرمند ہونے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے قرآن کافی ہے، بلکہ وہ آل محمد علیہ السلام کے ہمیشہ محتاج رہیں جو کہ وارث قرآن ہیں، کہ جو اقرب اور ادنا ترین ہے قرآن کریم سے، سب سے قریب ہیں جو، بالکل، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو قرآن سے بھی افضل ہیں وہ آل محمد علیہ السلام، اس لیے کہ خاموش جو ہے وہ کتاب قرآن، اور جو بولنے والے ہیں وہ آل محمد علیہ السلام۔ اور کسی نے جب چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ جو رسول اکرم نے فرمایا حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، تو یہ جو ثقلین ہیں، دو گرا قدر چیزیں، دو وزنی چیزیں، ان دونوں میں سے زیادہ افضل کون سی ہے؟ تو چھٹے امام سرکار نے فرمایا کہ نحنو اہل البیت۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیوں، آپ کیوں افضل؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، اس کا اس طرح سے پوچھنا ہی ایک بڑی آڈ بات ہے، لیکن چھٹے امام علیہ السلام نے اس سوال کو بھی جو آڈلی پریزنٹ کیا گیا تھا اس کو اچھی سے ایڈریس کیا، پازیٹیولی اس کو ایڈریس کیا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ قرآن کریم کا صرف ظاہر ہے جو تمہارے سامنے، اس کا باطن ہم آل محمد بتاتے ہیں، متشابہ ہم آل محمد بتاتے ہیں، محکم ہم آل محمد بتاتے ہیں، تفسیر ہم آل محمد بتاتے ہیں، تعویل ہم آل محمد بتاتے ہیں، ہر ایک آیت کے کم سے کم 70 بطون ہیں، یعنی ایچ آیت آف ایچ ورڈس آف دی ہولی قرآن کنسسٹ 70 لیئرز آف ڈیپتھ، کم سے کم ہر آیت کی 70 لیئرز ہیں۔ کون بتاتا ہے؟ آل محمد علیہ السلام بتاتے ہیں۔ لہٰذا آ کے پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا تو سرکار نے بڑا تفصیلی جواب دیا، تفصیل اس لیے کہ موت تو ایک ہی ہے لیکن اس کا ذائقہ چکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے چکھ کون رہا ہے۔ اسی لیے چھٹے امام علیہ السلام نے اس کا جواب تفصیل کے ساتھ دیا۔ سرکار نے فرمایا للکافر وللمؤمن، اگر للکافر والمنافق، اگر کافر اور منافق ہو تو اس کے لیے موت ایک ایسی شے ہے کہ جس کا ذائقہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے بچھو کسی کو اگر بار بار ڈنک مارتا رہے ایک ہی جگہ پر اس کو ہٹ کرتا رہے، تو یہ ہے کافر اور مومن، کافر اور منافق کی موت، یا ازدہا اسے بار بار ڈستا رہے، تو یہ کس کی موت ہے؟ یہ موت ہے منافق کی۔ میں مختصر کر کے اور کنسائز کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور مومن کے لیے
چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی موت بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک ہلکی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلتا ہے تو انسان کی ایک ایک سائی آف ریلیف، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ انسان جو تھکا ہارا ہوتا ہے، بڑا پورے دن کی سٹریس اور ایک ایگزرشن کو لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اچانک سے وہ ایک سانس کھینچتا ہے، ایک آہ بھرتا ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مومن کی موت ایسی ہے، یا مومن کی موت ایسی ہے کہ ایک ایسی کہ جو بہترین طیب ہو، طیب عربی زبان میں خوشبو کو کہتے ہیں، کہ بہت ساری انسان خوشبوئیں سونگھتا ہے، اور جب کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر اسے ٹیسٹرز استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہاں تو کچھ زیادہ ہی سونگھتا ہے، لگاتا تو ہے مگر سونگھتا ہے، زیادہ سونگھتا ہے، اور اگر سونگھنا نہیں بھی چاہتا ہے تو سونگھنے کے بہانے سے سونگھتا ہے، اور سونگھنے کے بہانے سے لگاتا ہے اس لیے کہ ٹیسٹر ہے، فری ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، بہت ساری ایسی خوشبو ہوتی ہیں کہ جو نارمل ہوتی ہیں، بالکل جنرل ان کی فریگرنس عام ہوتی ہے، کچھ ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ جسے جب آپ سونگھتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے اور آپ محسوس ایسا کرتے ہیں کہ مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اب جسے شوق ہوتا ہے خوشبو کا، یہ جو ہے نا، یہ فیلنگ وہ محسوس کر سکتا ہے کہ ایسی خوشبو کہ جیسے سونگھنے پر انسان مدہوشی کا احساس کرے، اس پر ایک کیف کی صورتحال طاری ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہوں اور اپنے جسم میں ایک ٹھہراؤ محسوس کرے، اور اس کے بعد کہے سبحان اللہ کیا خوشبو ہے، اور اس کے بعد فیل کرے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی ہے۔ کہا موت مومن کے لیے بالکل ایسی ہی ہے، یعنی کہ جو مومن ہوگا، یعنی کہ ایمان رکھنے والا، کن ہستیوں پر ایمان رکھنے والا؟ محمد و آل محمد، امیر المومنین سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنے والا، اس کی موت ایسے ہوگی کہ جیسے ایک دنیا کی بہترین خوشبو کو سونگھتا ہوا اپنی جان پروردگار عالم کے سپرد کر دے گا۔ بہت سارے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ وقت آخر آ چکا ہے اور روح نہیں نکل رہی، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے، نہیں معلوم کیا کچھ ورد کر کر ان پر پھونکا جا رہا ہے، لیکن موت نہیں ہو رہی۔ اب مختلف کیفیتیں ہیں، جو آنکھیں بند کر کر بستر پر لیٹا ہوا ہے، اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، فقط وہی جانتا ہے، فقط اور فقط وہی جانتا ہے کہ اس پر گزر کیا رہی ہے اور کتنا سخت ہے اس کے لیے، صرف وہی جانتا ہے۔ لیکن انسان اس سینیریو سے اپنے لیے اگر کوئی لیسن اور کوئی سبق لے، بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی انسان کا دل دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے بدن سے اس لیے نہیں نکل رہی ہوتی کہ اس کا جی جو ہوتا ہے اس کی گاڑی میں اٹکا ہوا ہے، اس کی پراپرٹی میں اٹکا ہوا ہے، اس کے مال میں اٹکا ہوا ہے، اس کی اولاد میں اٹکا ہوا ہے، اس کی کسی چاہنے والی پسندیدہ چیز کے اندر اس کا دل اٹکا ہوا ہے۔ لہٰذا جب فرشتہ آتا ہے اسے لینے کے لیے تو چونکہ ابھی بھی وہ اس طرف دنیا کی طرف انکلائنڈ ہے، وہ تیار نہیں ہے وہاں جانے کے لیے، تو اس کا یہ آخرت کا سفر مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں بہت سی مقام، بہت سی جگہوں پر، کہیں پر کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی مومن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اولاد باہر رہتی ہے اور کافی دنوں سے وہ سکرات الموت میں ہوتے ہیں، اور جب وہ اولاد آ جاتی ہے ان سے ملنے کے لیے فوراً ان کا دم نکل جاتا ہے، اور یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں کا انتظار تھا۔ نہیں، ان کا دل، ان کی جان اسی میں ہوتی ہے کہ جب وہ انہیں پا لیتے ہیں تو ان کی جان وہ مومن خود دے دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ پروٹوکول صرف اور صرف مومن کے لیے خدا نے رکھا ہے کہ جب تک وہ یس نہیں کرتا، موت کا فرشتہ اس کی روح کو اس کے بدن سے الگ نہیں کرتا۔ المؤمن لا يموت الا باختیارہ، موت اختیار کرتا ہے مومن، جب تک وہ ہاں نہیں کرتا پروردگار عالم کہتا ہے صبر کر، صبر کر، جب یہ ہاں کہے، جب یہ تیرے ساتھ چلنا چاہے تو پھر اسے لے کر آنا، زبردستی سے نہ لے کر آنا۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام سرکار کی ایک حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں الموت افضل تحفۃ للمؤمن، موت
ایک بندہ مومن کے لیے بیسٹ پاسبل گفٹ اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ کسی مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑا گفٹ کیا ہے؟ موت. کیوں؟ ایک دوسری حدیث ہے. یہ حدیث میں اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے, کویسچن مارک ہمارے سامنے کریٹ ہو سکتا ہے کہ بھائی موت سب سے بڑا گفٹ کیوں ہے مومن کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ الموت کفارۃ لذنوب المؤمن, کہ انسان مومن, اچھا ظاہر سی بات ہے مومن ہے تو کیا مومن گنہگار ہو سکتا ہے؟ جواب ہے کہ جی بالکل, ایک مومن گنہگار ہو سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہ کی آلودگی سے اور اس پولیوشن سے اپنے آپ کو بچائے, اس گندگی سے انسان اپنے آپ کو بچائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ مومن ہو لیکن گنہگار ہو, تو اس کے اگر گناہوں کا کفارہ خدا تعالی نے سلو ہے تو توبہ ہے, استغفار ہے, ریپینٹیشن ہے. لیکن اگر ایک جھٹکے میں کسی کو اپنے گناہوں کی کفارہ چاہیے, اس کے ذنوب چاہیے, ایک ذنوب کا کفارہ چاہیے, کفارہ تو ذنوب چاہیے, تو کہا جاتا ہے اس مرض کی دوا ہے موت, کہ موت ایک مومن کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہے. لہٰذا انسان اس فانی دنیا میں, وہ دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے, جس کی حقیقت کیا ہے؟ مر جانا ہے. ہم آئے ہیں, کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. جن کے لیے پروردگار عالم نے اس دنیا کو بنایا تھا, یعنی کہ ختمی مرتبت, وہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے, انہیں بھی پروردگار عالم نے بلا لیا. لیکن یہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا نا, موت ایک میکینزم ہے, کس چیز کے لیے؟ دوبارہ سے پلٹانے کے لیے. تو کس چیز کی طرف پلٹایا جا رہا ہے؟ رائٹ پاتھ پہ پلٹایا انسان کو. تو کوئی بھی 15واں معصوم نہیں ہے اور کوئی بھی 13واں امام نہیں ہے جو انسان یہ سوچے کہ میں اتنی پرفیکٹ زندگی گزاروں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہی نہ ہو. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. اب غلطی کے میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ 2 طرح کی غلطیاں پائی جاتی ہیں اس دنیا میں, ایک جو غلطی سے غلطی ہو جائے اور ایک جو جان بوجھ کے غلطی ہو جائے. کیونکہ ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان سے بھول سے ہو جاتی ہے, اور ایک غلطی اتنی اچھی لگتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار دل چاہتا ہے بار بار یہ غلطی کریں اپنے. تو وہ جو جان بوجھ کر ہوتا ہے نا, وہ پھر وہ غلطی نہیں ہے. خیر, اب ذرا دیکھیے کہ واپس راستے پہ لے کر آنے والی چیز جو موت ہے, وہ اللہ نے رکھی کیوں؟ اس لیے کہ انسان بار بار بھول جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے. اور انسان کی موت سے غفلت کی علامت کیا ہے؟ کہ جب انسان کی زندگی میں وہ تاریخ آتی ہے جس پر وہ پیدا ہوا تھا, پورے 1 سال کے گزرنے کے بعد, تو چونکہ اس کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا, وہ خوشی مناتا ہے, اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کیک لا کے کاٹتا ہے اور سب کو بلاتا ہے اور جشن مناتا ہے. میری زندگی کے 1 سال ختم ہو گیا, آؤ جشن منائیں, کیک کاٹیں, آؤ بہترین کھانا کھائیں اور کھلائیں. کس بات کا جشن ہے؟ میری زندگی کے 1 سال ختم ہو گیا. حالانکہ مجلس ایصال ثواب ہونی چاہیے کہ بھائی آج جو سن 1987 میں آیا تھا وہ اب کسی نہ کسی 1 سال میں چلا جائے گا, تو میرے جانے کے بعد میرے لواحقین میرے لیے ایصال ثواب کرائیں نہ کرائیں, آج ہی کروا لوں میں اپنے لیے سورہ یاسین پڑھوا لوں, سورہ ملک پڑھوا لوں. تو وہ کام جو کئی سالوں بعد ہونا ہے اسے میں آج یاد رکھوں, اسی دن جس دن میں پیدا ہوا تھا, 1 سال کے بعد جب سال ختم ہو جاتا ہے. یہ بات ایک بات. دوسری بات, انسان اتنا غافل ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان کے جو اپنی خلقت میں دیکھے اور اپنی زندگی کے لائف سائیکل کو دیکھے, اولہ نطفہ آخرہ جیفہ, یہ جیسے ایک رینج ہوتی ہے نا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کے بیچ میں کوئی ویلیو ہے کہ جو فال کرتی ہے. انسان کی پوری داستان 2 چیزوں کے درمیان میں ہے, نطفے اور جیفے کے درمیان میں. اچھا, نطفہ وہی کہ جو انسان, وہ قطرہ حیات کے جو سبب بنتا ہے انسان کی دنیا میں آنے کا, اور جیفا کیا؟ کارپس, انسان کا مردار, انسان میت کا جنازہ. آپ کو پتہ ہے جیفا کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں؟ جیفا کا مطلب ہے گاربیج. ٹھیک, اور گاربیج کو اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ کچرا کہیں گے, نعوذ باللہ. اب نعوذ باللہ کیوں کہوں؟ اس کا تو مسئلہ معنی ہی, میننگ ہی یہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس
کو جس کو گاربیج کہا گیا ہے اس کو کس طرح کا پروٹوکول دیتے ہیں؟ غسل دیتے ہیں. جب تک غسل نہیں ہوا ہے تو پاؤں قبلے کی طرف یوں ہو رکھے جائیں گے، اور جب غسل دے دیا جائے گا تو چہرہ اور پاؤں اس طرح سے رکھے جائیں گے، سینہ قبلے کی طرف ہو، اور وغیرہ وغیرہ. تو غسل دیا جائے گا، اسے کفن پہنایا جائے گا، اسے اس کی نماز جنازہ پڑھوائی جائے گی، یعنی کہ جو دعا ہے، سٹیٹس اس کا دعا کا ہی ہے. پھر شان سے اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا، اور جنازہ اٹھانے کے بعد اس کو لے جایا جائے گا قبرستان کی طرف، اس کو قبر میں رکھا جائے گا اور اس کی قبر کو بند کر دیا جائے گا. اور یہ سارا کا سارا سلسلہ ایک ہی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ ہے احترام. تو جو مر چکا ہے اس کو اتنا احترام دیا جا رہا ہے شریعت کی طرف سے، تو جو زندہ ہے اس کا کتنا احترام ہوگا بارگاہ الہی میں. اور وہی کہا گیا کہ ہر مشکل کا حل یہ ہے کہ انسان مسکرا دے. موت، اب بات چونکہ وقت مکمل ہو گیا، 2 جملے میں نے مصائب کے پڑھنے، تو اب بات کو یہیں پر روک کر، کچھ اور بھی عرائض تھے وہ اب کسی اور موقع پر انشاءاللہ. لیکن موت وہ ہے کہ جسے انسان بار بار یاد کرے، اور نہیں یاد کرے تو پھر پروردگار عالم نے ایسے رکھے ہوئے ہیں سلسلے کہ انسان کو خود بخود کسی کے جانے سے، کسی مومن مومنہ کے جانے سے، اس کی موت سے انسان کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے. لہٰذا موت کے لیے مسکرانا، دنیا کے ہر مسئلے کے لیے مسکرانا، لیکن اگر موت بھی آ جائے تو اس کا استقبال مسکرا کر کرنا. کائنات میں ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی نہیں ہے کہ جس کو موت آئے اور وہ مسکرا کر اسے قبول کرے اور سینے سے لگائے، مگر ایک بہت واضح مثال نظر آئی اس 6 مہینے کے بچے کی مثال، کہ جو حسین کا علی اصغر تھا، کہ جو اپنے بابا کی گود میں تیر کھا کے دم توڑ گیا، مگر اس شان سے اس نے موت اور شہادت کو قبول فرمایا کہ انداز یہ تھا کہ آنے والے تیر کو حسین کے اس علی اصغر بیٹے نے اس انداز سے قبول کیا کہ چہرے پر تبسم تھا. میں یہ کہوں گا، اے حسین کے لاڈلے بیٹے علی اصغر، تو نے علی کی شجاعت کے تیور کے لیے، دکھانے کے لیے تلوار کی بھی ضرورت محسوس نہ کی. اے علی اصغر مولا، اے شہزادہ باب الحوائج، اس انداز سے مسکرائے ہیں رن میں. شاید ماں نے یہ کہا ہو، بیٹا رونا نہیں، جب بابا تجھے روتا دیکھیں گے تو پھر برداشت نہ کر پائیں گے. علی اصغر نے مسکرا کے تبسم کے ساتھ تیر اپنے ننھے گلے پر ایسے لیا، فَذُبِحَتْ طِفْلٌ مِّنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر گیا. ارے وہ سہ شعبہ تیر ایسا تھا کہ جس کا وزن علی اصغر کے وزن سے بھی زیادہ تھا. بابا حسین کا ہاتھ زخمی ہوا، ارے علی اصغر کا گلا نہر ہوا. ہاتھوں میں خون علی اصغر لیا، نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین نے قبول. ارے 7 قدم ام رباب کی طرف بڑھے، 7 قدم پیچھے ہٹے، اور یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لبے خیمہ پہنچے، پردے کو ہٹایا، سکینہ نے اپنے بھائی کا استقبال کیا، حسین نے ابا کا دامن اٹھایا. خونی منظر بہن نے دیکھا بھائی کا، ماں نے دیکھا اپنے لال کا. امثلو کا ینہر کہہ کے زمین کربل پر گری. اے میرے لال، تو جتنے چھوٹے تو حیوان بھی زیبا نہیں. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ اس توسل کو اپنی بارگاہ سے منظور فرما، بار الہ صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا کے صدقے مومنین جتنے بھی ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش مرحوم وزیر علی ابن حیدر علی بھروانی اور مرحومہ وحیدہ بانو بنت ولی محمد کی روح کے ایصال کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن